اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقربوا الزنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے خصوصاً مسلمانوں کو جو بھی اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں ان کو یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ زنا نہیں کرنا، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک گناہ ایسا گناہ ہے کہ اگر بندہ عرش کے پانی سے نہا لے، جنت کے پانی سے نہا لے تو وہ بندہ پاک نہیں ہو سکتا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ گناہ کون سا گناہ ہے تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ زنا ہے، کہ جب بندہ زنا کر لے اگر عرش کے پانی سے بھی نہا لے تو وہ بندہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بندہ جنت کے پانی سے بھی نہا لے، آب زمزم سے بھی نہا لے تو وہ بندہ پاک نہیں ہو سکتا۔ ایک صورت میں پاک ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کتنی نحوست والی بات ہے؟ اور یاد رکھنا، زنا ایسی چیز ہے کہ یہ خاندانوں میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، نسلوں میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، نسل مخلوط کر دیتا ہے۔ اور شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ مخلوط نسل نہیں ہونی چاہیے، مخلوط ملی جلی ہوئی نسل۔ اب دیکھیں، ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، مگر ایک عورت کو ایک خامند رکھنے کی اجازت ہے، 2 خامند، 3 خامند، 4 خامند رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح نسل جو ہے نا مشکوک ہو جاتی ہے۔ ایک کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، میں سید ہوں، دوسرا کہے گا میں جٹ ہوں، تیسرا کہے گا یہ۔ اب دیکھیں، شریعت نے منع فرمایا ہے کہ ایسی چیز نہیں، اس لیے زنا سے منع کیا کہ زنا نہیں کرنا۔ تو زنا بہت برا عمل ہے، بہت ہی برا عمل ہے، اور یہ قرب قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں آپ کے ارد گرد میں کیا یہ عام ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق